جس طرح سے انسان کا پیدا ہونا حق ہے، جس طرح سے ہم لوگوں کا یا جاندار کا پیدا ہونا حق ہے، اسی طرح سے موت بھی برحق ہے۔ یعنی جس طرح سے زندہ ہونا ایک حقیقت ہے، ویسے ہی موت بھی ایک حقیقت ہے، اور جس طرح سے موت ایک حقیقت ہے، ویسے ہی قبر کا عذاب بھی ایک حقیقت ہے۔ قبر کی زندگی بہت اندھیرے والی زندگی ہے۔ قبر میں وہاں کوئی روشنی نہیں ہوگی، وہاں پر کوئی لائٹ نہیں ہوگی، وہاں کوئی چراغ نہیں ہوگا جو آپ کی قبر کو روشن کرے۔ قبر تاریکی کا گھر ہے، قبر اندھیرے کا گھر ہے، قبر صرف اور صرف تنہائی کا گھر ہے۔ ہم یہاں زندگی گھر میں جب رہتے ہیں، ہمارے گھروں میں اگر گھر میں جب کوئی نہ ہو، ہم اکیلے ہوتے ہیں، تو کتنی روشنی ہونے کے باوجود ایک گھبراہٹ محسوس کرتے ہیں۔ جب ہم میں سے کوئی شخص گھر میں اکیلا ہو، گھر میں صرف گھر والے ہی نہ ہوں، صرف ہم لوگ اکیلے موجود ہوں، وہاں پر لائٹ بھی ہے، روشنی بھی ہے، اور تمام ساز و سامان بھی ہوتے ہیں، اس کے باوجود ہم ایک طرح کی وحشت محسوس کرتے ہیں، ایک گھبراہٹ محسوس کرتے ہیں۔ اور وہیں اگر رات کا وقت ہو جائے اور گھر میں اکیلے ہوں تو اور بھی زیادہ ڈر محسوس ہونے لگتا ہے۔ آپ سوچیں ذرا، یہ دنیاوی گھر کا حال ہے جہاں پر آپ صرف اکیلے ہیں، وہاں پر اندھیرا نہیں ہے، روشنی ہونے کے باوجود، سب کچھ ہونے کے باوجود صرف ہم تنہائی سے گھبرا جاتے ہیں۔ آپ سوچیں ذرا کہ جب قبر میں ہم اکیلے ہوں گے اور وہاں پر صرف اور صرف تنہائی ہوگی اور اندھیرا ہوگا، تو وہاں پر ہمارا کوئی ساتھی نہیں ہوگا، وہاں پر کوئی ایسا دوست بھی نہیں ہوگا جس کے پاس ہم فون کر کے بات کر کے ٹائم پاس کر لیں کہ ٹائم گزر جائے۔ کوئی ساتھی نہیں ہوگا، کوئی رشتہ دار نہیں ہوگا، وہاں پر آپ اکیلے ہوں گے۔ وہاں پر اگر کوئی چیز آپ کے ساتھ ہوگی تو آپ کے نیک عمل آپ کے ساتھ ہوں گے۔ وہاں پر اگر کوئی چیز آپ کے ساتھ دے گی تو وہاں پر آپ کا ساتھ دینے والے آپ کے صرف عمل ہوں گے جو آپ نے دنیا میں کیے ہوں گے، یا پھر وہ چیزیں جو آپ نے اپنے پیچھے ثواب جاریہ کی طرح سے پیچھے آپ نے چھوڑی ہوں گی، وہ چیزیں آپ کے کام آ جائیں گی۔ اس کے علاوہ وہاں پر کوئی بھی چیز کام آنے والی نہیں ہے۔ آپ اگر سوچیں کہ آپ اپنی قبر پر کوئی انتظام کروا لیں گے یا قبر میں لائٹ لگانے سے آپ کی قبر روشن ہو جائے گی، تو ایسا نہیں ہوگا۔ آپ سوچتے ہیں کہ جس طرح سے ہم لوگ شب برات وغیرہ میں قبروں پر موم بتی وغیرہ جلا دیتے ہیں، اس سے ہمیں کوئی فائدہ ہوگا؟ 1% بھی فائدہ نہیں۔ نہ ہی اگربتی جلانے سے قبر پر ہماری کوئی فائدہ ہوگا، نہ ہی موم بتیاں جلانے سے ہماری قبروں پر کوئی فائدہ ہوگا۔ اگر کوئی چیز ہمیں فائدہ دے سکتی ہے تو فائدہ ہمیں یہ دے گی کہ اگر ہمارے کوئی گھر والے، ہمارے کوئی رشتہ دار، ہمارے کوئی دوست احباب ہماری قبر پر آ کر اگر چند سورتیں بھی پڑھ دیں گے تو وہ ہمیں فائدہ دیں گی۔ ہمارے گھر والے اگر ہمارے لیے کچھ پڑھ دیں گے، ہمارے لیے کچھ ایصال ثواب کر دیں گے، ہمارے لیے کوئی کسی غریب کو کھانا کھلا کر اس کا ثواب ہم تک بھیج دیں گے، تو یہ چیز ہمیں فائدہ دے گی۔ لیکن یہ چیز کس حد تک کی جائے گی؟ آپ لوگ خود بتائیں۔ آپ کے جو عزیز و اقارب، کسی کے دادا دادی، کسی کے والدین، کسی کے ماں باپ، کسی کے بھائی بہن، اکثر لوگوں کے کوئی نہ کوئی اس دنیا سے ضرور رخصت ہو چکے ہیں۔ ان کے لیے ہم کتنا ایصال ثواب کرتے ہیں؟ آپ صرف اپنے آپ سے پوچھیں، کسی اور سے آپ کو پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ صرف اپنے اندر جھانک کر دیکھیں کہ ہمارے جو عزیز و اقارب اس دنیا سے چلے گئے، چاہے وہ ہمارے دادا دادی ہوں، ہمارے والدین ہوں، ہمارے بھائی بہن ہوں، یا ہماری اولاد ہی کیوں نہ ہو، ان کے لیے ہم نے کتنا ایصال ثواب کیا؟ ہم نے ان کے لیے کتنی قرآنیں پڑھ دیں؟ اگر ہم نے ان کے لیے قرآنیں نہیں پڑھی ہیں تو پھر ہم یہ کس امید سے بیٹھے ہیں کہ ہمارے بعد آنے والے ہمارے لیے قرآنیں پڑھیں گے؟ بھئی پڑھیں گے تو بہت اچھی بات ہے، اگر نہ پڑھا تو بھئی پڑھ دیں گے، بہت اچھی بات، بہت خوشی کی بات ہے کہ آپ کے رشتہ دار آپ کے لیے قرآن کی تلاوت کر کے آپ کو ایصال ثواب پہنچائیں گے، بہت اچھی بات ہے، آپ کو امید ہے۔ اگر انہوں نے نہ کرا پھر آپ کیا کریں گے؟ اسی لیے اگر مگر پر زندگی کے بھر کا داؤ نہیں لگایا جاتا ہے۔ وہ پڑھے نہ پڑھے، آپ کو اپنی تیاری پہلے سے کرنی پڑے گی۔ بھئی ہم پہلے سے اگر پڑھ لیں گے، کوئی پڑھے نہ پڑھے ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا، پڑھ دے گا تو بہتر ہوگا، نہیں پڑھے گا تو ہمیں کوئی ٹینشن نہیں ہے۔ کیوں ٹینشن نہیں؟ ہم نے پہلے سے خود کا پڑھ رکھا ہے اتنا۔ لیکن اگر ہم پہلے سے تیاری کر کے نہیں جائیں گے تو قبر میں ہمارا حال بہت برا ہونے والا ہے۔